السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم جملہ اسمیہ کے بارے میں کچھ سیکھیں گے۔ جملہ اسمیہ، اس کو ہم پہلے بھی کافی دفعہ کر چکے ہیں، لیکن آج ہم اس پہ تھوڑا سا زیادہ وقت گزاریں گے۔ تو آج تک ہم کیا کچھ کر چکے ہیں؟ آج تک ہم حروف سے الفاظ بنا چکے ہیں، الفاظ سے ہم مرکب بنا چکے ہیں، جس میں ہم نے مرکب اضافی کیا تھا، مرکب اشاری کیا تھا، مرکب توصیفی کیا تھا، کچھ ہم جملے بھی بنا چکے ہیں۔ تو جملوں کے اندر دو طرح کے جملے ہوتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ اس چیز کا خیال رکھیے کہ جب ہم جملہ اسمیہ اور جملہ خبریہ کی بات کرتے ہیں تو ہم عربی زبان کی بات کرتے ہیں، ہم اردو کی بات نہیں کرتے۔ تو جو فقرہ عربی زبان میں اسم سے شروع ہو اس کو ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جو فعل سے شروع ہو اس کو ہم جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اردو زبان میں ایسا نہیں ہوتا۔ مثال دیتا ہوں کہ اردو زبان میں ہم کہتے ہیں کہ احمد نیک ہے۔ اگر اس کے اندر کسی چیز کا فعل شامل ہو رہا ہو تو ہم اس کو فعلیہ کہیں گے۔ حالانکہ یہ دو فقرے یہاں پہ لکھتا ہوں، ایک ہے احمد نیک ہے، میں دوسرا لکھتا ہوں احمد اسکول جاتا ہے۔ اب دونوں فقرے اردو زبان کے اندر اسم سے ہی شروع ہو رہے ہیں، لیکن ایک کے اندر اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے اور ایک کے اندر اس کا کوئی فعل بیان کیا جا رہا ہے، جو وہ کام کرتا ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اردو زبان میں جو جملہ فعلیہ ہے وہ بھی اسم سے شروع ہوتا ہے اور جملہ اسمیہ بھی اسم سے ہی شروع ہوتا ہے۔ عربی زبان میں ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ہم نے عربی زبان میں یہ کہنا ہو کہ احمد نیک ہے تو ہم کہیں گے احمد صالح، احمد صالح، احمد ایک نیک ہے۔ اور احمد اسکول جاتا ہے، تو اگر ہم نے اس کا ترجمہ کرنا ہو تو اس میں ہم جو اسکول جاتا ہے وہ ہم پہلے لگائیں گے اور احمد جو ہے وہ بعد میں لگائیں گے۔ اس طرح سے ہم اگر ایک اور مثال لگاتے ہیں یہاں پہ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالی کرتے ہیں، فرض کریں ہم صرف چھوٹا سا ایک بنا لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، تو یہاں پہ جو کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں، جیسے جو بھی چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو یفعل کا یفعل 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 اللہ یفعل اللہ۔ اب یہ والا فقرہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، یفعل فعل سے، فعل سے شروع ہو رہا ہے۔ یفعل اللہ وہ کرتا ہے، یفعل اللہ ما، ویسے یہ پورے ما یشاء یا ما یرید، تو جو وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، لیکن اگر میں چھوٹا فقرہ لینا ہوں تو یفعل اللہ، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ تو یہ جملہ فعلیہ ہے اور یہ احمد صالح ایک جملہ اسمیہ ہے۔ یہ فرق ہے بیسیکلی ان دو طرح کے جملوں کے اندر۔ یہ جملے کیسے پہچانے جائیں گے کہ یہ جملہ ہے، مرکب ہے، مرکب تام ہے یا مرکب ناقص ہے، اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے اس کی ہم نے دو چیزیں کہی ہیں، اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے اس کی اسم، یا اس کو ہم کہتے ہیں مبتدا، جس سے فقرہ شروع ہو رہا ہے، مبتدا، اور ایک ہوتا ہے اس کی خبر۔ تو دو چیزیں ہوتی ہیں جملہ اسمیہ کے اندر۔ جملہ اسمیہ کسی بھی اسم کے بارے میں، خبر بھی اسم ہو سکتی ہے، تو کسی بھی اسم کے بارے میں ہم آج تک 4 چیزیں پڑھ چکے ہیں۔ کون کون سی 4 چیزیں ہم نے پڑھی ہیں؟ ایک تو یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ اس کے اعرابی حالت کیا ہے، اعراب کیا ہے۔ اعراب سے کیا مطلب ہے؟ اعراب سے مطلب یہ ہے کہ وہ رفع کی حالت میں ہے، نصب کی حالت میں ہے یا جر کی حالت میں ہے، یہ اس کے اعراب کہلاتے ہیں۔ دوسری چیز ہم نے کیا پڑھی تھی کہ وہ اس کی واحد ہے یا جمع ہے، واحد ہو سکتا ہے، تثنیہ ہو سکتا ہے یا جمع ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے عدد کتنے ہیں، تو عدد کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ تیسرا ہم نے اس کی جنس کے بارے میں پڑھا تھا۔ جنس کیا ہوتی ہے کہ جنس یا کوئی چیز مذکر ہوتی ہے یا مؤنث ہوتی ہے۔ اور چوتھی چیز ہم نے کیا پڑھی تھی؟ چوتھی چیز ہم نے پڑھی تھی کہ اس کی وسعت کیا ہے۔ وسعت کا کیا مطلب ہے کہ کیا وہ چیز کوئی خاص چیز ہے
یا عام چیز ہے، تو یا تو وہ نکرہ ہوگی یا پھر وہ معرفہ ہوگی، معرفہ اور نکرہ. ٹھیک ہے، تو مبتدا اور خبر میں ہر چیز برابر ہوتی ہے، یعنی ان کی اعرابی حالت بھی، یہ بھی رفع ہوگی، یہ بھی رفع ہوگی ہمیشہ. واحد اگر کوئی چیز ہم نے اسم واحد استعمال کیا ہے تو اس کا خبر بھی واحد ہوگی. اگر ہم نے اس کو جمع استعمال کیا ہے تو وہ بھی جمع ہوگی. جنس میں اگر ہم نے مذکر استعمال کیا ہے تو وہ خبر بھی اس کی مذکر ہوگی. اور اگر ہم نے مؤنث استعمال کی ہے جنس تو وہ بھی مؤنث ہوگی، خبر بھی اس کی مؤنث ہوگی. اور وسعت میں فرق ہوتا ہے. وسعت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ وسعت میں یہ فرق ہوتا ہے کہ خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے، اس کے اوپر الف لام نہیں لگا ہوا ہوگا، نکرہ ہوگی خبر ہمیشہ. لیکن جو اسم ہوگا یہ ہمیشہ معرفہ ہوگا. اب کون کون سے اسم معرفہ ہیں؟ اسم معرفہ جو ہے اسمائے علم ہے، کسی چیز کا نام، کسی شخص، جگہ، ملک، کسی بھی چیز کا جو نام ہوتا ہے اس کو ہم اسماء علم کہتے ہیں، ہم پہلے کر چکے ہیں. اسم اشارہ، کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے وہ چیز جو ہے وہ خاص ہو جاتی ہے، تو اسم اشارہ جو ہے وہ بھی معرفہ ہوتے ہیں. اس کے بعد اسماء ضمیر جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی معرفہ ہوتے ہیں. تو آپ کا جو فکرہ انتہائی آسان ہو گیا. عربی زبان کے اندر اگر کوئی اسماء علم سے فکرہ شروع ہو رہا ہے، کسی نام سے، کسی چیز کی جگہ کے نام سے، اسماء ضمیر سے کوئی فکرہ شروع ہو رہا ہے، ہوا، ہما، ہم سے، اور اس کے بعد کسی اشارے سے شروع ہو رہا ہے جیسے اولئک هم المفلحون، تو ان چیزوں کا آپ کو پتہ چل جائے گا یہ جملہ اسمیہ ہے. جب جملہ اسمیہ کا آپ کو پتہ چل گیا تو پھر آپ نے بس اس کو کنفرم کرنا ہے کہ وہ خبر اس کی نکرہ ہونی چاہیے، اور جو اسم ہے وہ بذات خود مبتدا جو ہوگا وہ معرفہ ہوگا. کچھ فکرے بنا کے دیکھ لیتے ہیں. تو فکرے کیا ہیں کہ جی احمد نیک ہے. اب ہم نے کرنا ہے، اس سے پہلے احمد کو لگائیں گے تو احمدن، اس کے بعد نیک کی عربی ہوتی ہے صالحن، تو یہ بتائیں گے احمدن صالحن، احمد نیک ہے. یہ آپ کا پہلا جملہ بن گیا، جملہ اسمیہ، احمد نیک ہے. اس کے بعد آپ نے ضمیر کو استعمال کر لیں، یعنی احمد کی جگہ پہ آپ ضمیر استعمال کریں. ہوا وہ ڈاکٹر ہے، ہوا طبیبن، طبیبن وہ ڈاکٹر ہے. اس کے بعد آپ کوئی اسماء اشارہ استعمال کریں، ھذا کتابن، یہ ایک کتاب ہے، ھذا کتابن. اگر آپ نے یہاں پہ دو کتابوں کا ذکر کرنا ہو تو پھر آپ کہیں گے ھذانی کتابانی، یہ دو کتابیں ہیں. آپ کہنا چاہتے ہیں وہ سب کے سب ڈاکٹر ہیں، ہم، تو یہاں پہ کیا لگائیں گے ہوا کی جگہ پہ؟ ہم اتباعن، اتباعن وہ سب کے سب ڈاکٹر ہیں. اتباعن یہ جمع، اس کی جمع معنی طبیب کی جمع اتباع. اگر آپ نے یہاں پہ مؤنث استعمال کیا ہے، ہیا یہ ایک عورت، یعنی ہیا زاہدتن، زاہدتن یہ عورت ایک زاہدہ ہے، یعنی یہ نیک عورت ہے. یا ہیا صالحتن یہ ایک نیک عورت ہے. تو یہ کچھ فکرے ہیں. تھوڑا سا میں نے آپ کو اردو سے عربی بنانے کا طریقہ بتایا. کل سے انشاءاللہ جو ہے ہم عربی سے اردو کا دیکھیں گے کہ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ جملہ اسمیہ ہے تو اس کا ترجمہ کیسے کرنا ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.